اللہ ربنا هو الإلہ لہ من الاسماء ما اصطفى۔ میرا ایک دوست اشرف ملتان میں رہتا ہے۔ آج سے 16 سال قبل اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے ماموں کی شادی میں ملتان سے لاہور جا رہا تھا۔ جس بس میں وہ سوار تھا اسے چلے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کافی تھی اور لو بھی چل رہی تھی۔ گاڑی بھی اپنی پوری رفتار سے رواں دواں تھی کہ ایک سنسان جگہ پر ایک ضعیف آدمی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے بس روکنے کے لیے اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے بس روکی اور خود سٹیئرنگ پر دونوں بازو ٹیک کر سر کو بھی اوندھا کر لیا کہ سواری کے چڑھنے تک ذرا اونگ لے۔ کنڈکٹر نے بس رکتی دیکھ کر فوراً دروازہ کھول دیا تاکہ سواری اندر آ جائے۔ بس رک گئی۔ بس کو کھڑے ہوئے چند سیکنڈز گزر گئے لیکن کوئی مسافر سوار نہ ہوا تو کنڈکٹر نے نیچے اتر کر دیکھا مگر یہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ بس کے مخالف سمت دیکھا تو وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو آواز دی کہ استاد بس چلاؤ، یہاں تو کوئی سواری نہیں ہے، مگر ڈرائیور ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے دوسری دفعہ کہا چلو استاد، لیکن ڈرائیور پھر بھی خاموش رہا۔ آخر اس نے ڈرائیور کے پاس جا کر اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے استاد، چلو، چلتے کیوں نہیں؟ ڈرائیور نے پھر بھی جنبش نہ کی تو بس کے دوسرے مسافر بھی ڈرائیور کے پاس آ گئے۔ انہوں نے مل کر ڈرائیور کو اٹھانے کی کوشش کی مگر سب بے سود، کیونکہ اس کی روح تو قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ سب پریشان تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ وہ بوڑھا کون تھا جو اچانک غائب ہو گیا؟ کیا وہ اسرائیل تھے جنہوں نے بس کھڑی کروا کر ڈرائیور کی روح قبض کی؟ اگر وہ چلتی بس سے ڈرائیور کی جان قبض کرتے تو نہ جانے کتنے اور لوگ بے موت مرتے اور کتنوں کو چوٹیں آتی۔ خداوند کریم کے بچانے پر سب سواریوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ بھائیو، موت کا وقت متعین ہے۔ آدمی اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کس کا بلاوا آ جائے۔